بڑا شیخ صاحب، سوال یہ ہے کیا کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہے کیا انہوں نے کبھی بھی اپنی داڑھی کو کاٹا ہو، اور کیا یہ ایک جیسے کہ اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث کے مطابق اگر ایک مٹ کے بعد اگر جو مزید بال ہوتے ہیں اگر ان کو کاٹا جائے تو یہ درست ہے، تو یہ جو تیسرا موقف ہے کیا یہ بھی محدثین یا علماء کے نزدیک ہے کہ بالکل چھوٹی سی اگر رکھ لیں تو یہ بھی داڑھی میں شمار ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ اپنا موقف بیان کریں، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم، پتہ نہیں اب یہ مائک میرے ہاتھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ہاں جی میری آواز آپ آئیں تک پہنچ رہی؟ عمر بھائی آواز آ رہی؟ اچھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا کہ بعض اوقات ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب دیا جائے تو کچھ بھائی ناراض ہوتے ہیں، تو بھائی اصول جو ہے وہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے شرعی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شرعی دلیل ہے، اور قرآن اور حدیث کا وہی مفہوم جو ہے وہ قابل اعتبار ہے یا مستند ہے جو کہ سلف صالحین سے ثابت ہے متفقہ طور پر۔ اگر سلف صالحین میں اختلاف ہوئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کس کی بات راجح ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی یعنی جواب سے اگر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہے تو تحقیق جاری رکھیں، پریشان ہونے کی یا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور عالم سے پوچھ لے۔ میرا بہرحال یہی موقف ہے کہ میں قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت شرعی سمجھتا ہوں، اسی طرح مسلمانوں کے اجماع کو بھی، اگر اجماع ثابت ہے، جھوٹا اجماع نہیں ہے، متفقہ بالکل اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کسی دور میں، چاہے صحابہ کا دور یا تابعین کا یا تبع تابعین کا، تو اسے میں حجت سمجھتا ہوں، چاہے وہ کسی نص پر ہے یا نص اگر نہیں ہے اجتہاد پر ہے، جو بات بھی اگر ثابت ہو جائے اجماع تو پھر اسے حجت سمجھتا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہی مفہوم جو محدثین سے صحابہ تابعین سے ثابت ہے اسی کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے داڑیاں چھوڑنے کا، داڑیاں معاف فرمانے کا حکم دیا ہے، بہت سی حدیثیں ہیں صحیح بخاری مسلم میں اور دوسری کتابوں میں، واعف اللحاء کے الفاظ میں ہے، ارخ اللحاء کی بھی، تو ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی کا چھوڑنا واجب یا فرض ہے۔ تو محدثین کے نزدیک واجب فرض ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اب یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کا کاٹنا ثابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کا کاٹنا بالکل ثابت ہے، کینچی لگانا یا داڑھی کا کاٹنا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ترمذی کی جو روایت ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کی لمبائی اور چوڑائی میں سے ایک بال لیتے تھے، تو وہ روایت سخت ضعیف ہے، اس کا راوی عمر بن ہارون سخت متروک راوی ہے اور اس روایت کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور ہے، صحابہ کرام جو ہیں ان سے لمبی داڑیاں بھی ثابت ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ داڑھی کا کاٹنا بھی ثابت ہے، ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کا کاٹنا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے۔ اسی طرح کچھ اور صحابہ سے اور تابعین سے بھی اس کا جواز ملتا ہے، مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جواز ملتا ہے۔ تو ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا بالکل چھوڑنا، اس کو کینچی نہ لگانا یہ افضل ہے، یہ بہتر بات ہے، اسی پر ہمارا عمل ہے، ہم خود اسی پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے آثار کو مد نظر رکھ کر ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کاٹ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اس بارے میں دو موقف ہے، ایک موقف تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کا کہ یہ ضروری ہے اور زیادہ رکھنا بدعت ہے، تو یہ موقف بھی غلط ہے، اور ایک موقف ہے کہ اس کو کاٹنا حرام ہے، یہ موقف بھی غلط ہے، اور درمیانی راستہ یہی ہے کہ یہ دونوں یعنی دونوں طرح جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ بھائی آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا۔ تو وہ اس کے علاوہ یعنی میرے علم میں کوئی ایک صحابی یا تابعی ایسا نہیں ہے یا تبع تابعی یا کوئی محدث جس نے یہ کہا ہو کہ داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے۔ تو ایک مٹھی تک، ایک مشت تک جواز
صحابہ یا تابعین سے ملتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی، یعنی مثال کے طور 1 انچ 2 انچ 1 مٹھی سے کم، تو یہ بالکل ناجائز ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ نہ تو صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے۔ تو بہتر بات تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ سے کینچی لگانا ثابت نہیں، بہتر بات تو یہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی جو بات ہے وہ جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر یہ ناجائز کام ہوتا تو کوئی صحابہ میں سے کوئی اٹھتا اور انکار کرتا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتباع سنت میں بہت آگے تھے۔ اس بارے میں ہم ایک جو ہے بات اپنے رسالے میں بھی کئی شائع کر چکے ہیں، غالباً 26 نمبر یا 27 نمبر میں، وہ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا پورا جواب ہو چکا ہے۔